کا کنور مہندر سنگھ گندھی صاحب کے شاگرد ہیں اور ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. بہت ہی کنور مہندر سنگھ گندھی کا تعلق اس اکیڈمی سے ابتدائی زمانے میں جو حفیظ الدین صاحب نے گورنمنٹ آف بنائی تھی تو اس کے کنور مہندر سنگھ گندھی صاحب کا نام تھا. تو اس رشتے سے ان کا اکیڈمی سے تعلق ہوتا ہے اور بہت ہی حرفی نظیر شاعر ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے بہت ہی پسند آتی ہے. لال قلعے کا مشاعرہ کئی بار پڑھا ہے. بہت اچھا ترنم بہت اچھا کلام بھی پیش کرتے ہیں. تشریف لائیں اور ان کو کی اجازت غرض سے پہلے ایک مسئلہ ہوتی شعر کیا ہے کہ کبھی جھوٹی ستائش کی طرفداری نہیں، کبھی جھوٹی ستائش کی طرفداری نہیں ہوتی، کبھی جھوٹی ستائش کی طرفداری نہیں ہوتی، غزل پڑھتے ہوئے ہم سے اداکاری نہیں ہوتی. کبھی جھوٹی ستائش کی طلبگاری نہیں ہوتی، کبھی جھوٹی ستائش کی طلبگاری نہیں ہوتی، غزل پڑھتے ہوئے ہم سے اداکاری نہیں ہوتی. اور شیخ فرمائے کہ ہمارے خون میں شامل وفاداری کا جذبہ ہے، ہمارے خون میں شامل وفاداری کا جذبہ ہے، یہی تو ہے سبب جو ہم سے غداری نہیں ہوتی. ہمارے خون میں شامل وفاداری کا جذبہ ہے، یہی تو ہے سبب جو ہم سے غداری نہیں ہوتی. اور اگر ہوتا نہیں احساس کچھ تیری ندامت کا، اگر ہوتا نہیں احساس کچھ تیری ندامت کا، جو بازی جیت لی تھی ہم نے وہ ہاری نہیں ہوتی. اگر ہوتا نہیں احساس کچھ تیری ندامت کا، جو بازی جیت لی تھی ہم نے وہ ہاری نہیں ہوتی. ایک غزل کے چند شعر. نئے زاویے سے ستم ڈھا رہے ہیں، نئے زاویے سے ستم ڈھا رہے ہیں، نئے زاویے سے ستم ڈھا رہے ہیں، وہ شیشے کو پتھر سے ٹکرا رہے ہیں، وہ شیشے سے پتھر کو ٹکرا رہے ہیں. اور یہ شعر زبان فرمائیں کہ یہ ہے آپ کا کوئی آنے میں آنا، یہ ہے آپ کا کوئی آنے میں آنا، ابھی آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں، ابھی آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں، یہ ہے آپ کا کوئی آنے میں آنا، ابھی آئے ہیں اور ابھی جا رہے ہیں. اور یہ شعر کے بعد فرمائیں کہ وہ مدت کے بعد آج سنجیدگی سے، وہ مدت کے بعد آج سنجیدگی سے میرے حال پر
सुलझने को है मसला जिंदगी का, सुलझने को है मसला जिंदगी का, वो उलझी हुई जुल्फ सुलझा रहे हैं, वो उलझी हुई जुल्फ सुलझा रहे हैं। और आखिरी शेर फरमाए कि बहुत खूब अंदाज है बरहमी का, बहुत खूब अंदाज है बरहमी का, वो तस्वीर पर मेरी झुंझला रहे हैं, वो तस्वीर पर मेरी झुंझला रहे हैं। और कहा सैफ क्या फिर से फरमाइएगा, कहा सैफ क्या फिर से फरमाइएगा, मुझे और वो याद फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे कलाम से नवाज रहे थे और बहुत से लोगों को पसंद आया और सुनना चाहते हैं, फरमाइश किए, लेकिन वक्त की कमी है। जनाब निसर को कभी पढ़ना है तो मैं से दरख्वास्त करूँगा। मोहतरम हाज़रीन, आपको आदाब, आपका इस्तक़बाल दोबारा खुशामदीद। शायरी साहब जो गज़ल पढ़ रहे थे वो गज़ल की पुरानी तारीख, औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना ये दोनों की, ये दोनों आजकल की गज़ल वो नहीं। वो जैसे बशीर बदर कहते हैं हमारी गज़ल कुछ और होगी, लेकिन उसके मानी कौन जानता, कौन? आप कुछ भी करने सर पीट लिए अपना, कई शायर का तो मतलब भी पता नहीं चलता सवाई इसके कसूर से। जहाँ तक तरन्नुम का ताल्लुक है इसके अहमियत, मैंने एक मुशायरा ऐसा भी देखा जिसमें एक बहुत अच्छे शायर थे, दो गज़लें तहत नहीं पड़ी, कोई तारीफ नहीं हुई, कोई दाद नहीं मिली, कोई ताली नहीं बजी, मायूस हो गए। उन्होंने क्या किया तो अगर मैं हमें तरन्नुम में एक गज़ल सुनाता, तरन्नुम में उन्होंने सुनाई तो तालियां बज गई। तरन्नुम की अहमियत है, आपने शायद नाम सुना हो तरन्नुम कानपुरी, बहुत अच्छी शायरा भी थी वो तरन्नुम, बहुत अच्छा। जिंदगी असल में नगमगी का नाम है, शायरी नगमगी का नाम है। नरेश कुमार जी शायद कहता है कि ज़रब तकसीम का सवाल नहीं, शायरी नगमगी का टुकड़ा है। और जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, जितने भी प्लेनेट्स हैं सब के सब मौसीकी के अंदर
ایک نغمہ ہے جو چل رہا ہے آپ کو سنائی نہیں دیتا، وہی سن سکتا ہے جس کو خدا نے وہ کان دیے ہیں جو خاموشی میں بھی اپنی آواز کو سنتا ہے۔ خاموشی گفتگو ہے، بے زبانی ہے زبان۔ حضرات غالب اکیڈمی میں ہم نے وہ کام کیا تھا جو ایک زمانے میں سرکار نے کیا تھا کہ ساری بندشیں نہ کرو، سب جتنی بھی ہیں اس کو کہتے تھے پرمٹ لائسنس راج، کہ ختم کرو اس کو۔ اگر اس کو آپ ختم کریں گے تو یہ آپ کی قانونی جو ہے، جو آپ کی معاشیات ہے، وہ سمجھ جائے گی۔ رفیع احمد کدوایی نے پہلی بار راشن ختم کر دیا، نہیں تو چینی لینی ہو، گیہوں لینا ہو، جو لینا ہو تو راشن کارڈ سے لو۔ اس نے ختم کیا، ہو گیا، مزہ آ گیا۔ ہم نے یہاں کوئی بندش نہیں لگائی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تعداد بڑھ گئی آنے والوں کی، لیکن ایک سرکس یہ بھی ہے کہ کیا بندشیں اس حد تک ہٹا دی جائیں تو جو آدمی ترنم سے اپنی غزل پڑھ رہا ہے ایک مصرے کو 3 بار پڑھے۔ ارے بھائی بندش ہٹ گئی ہے تو ایک بار 3 بیویوں کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مل گئی کناٹ کرو، اپنے مصرے کو ایک دفعہ پڑھو پھر دوسرا کا اس سے کوئی دیکھے گا۔ اب دیکھو نا، ایک شعر ہے پرانا، حسن والے حسن کا انجام دے، کیا دیکھے ڈوبتے سورج کو وقت شام دے۔ یہ غالب کا سورج ہے، اب یہ ڈوبتا سورج ہے، اب اس کا انجام دیکھیے گا۔ وہ لوگ نہیں ہیں جو شعر پڑھ رہے تھے یہاں پر، وہ کم ہے، اور بھی ہے، آرام کرنے کے لیے غالب کی گود میں بیٹھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اکیل سب سے میرے لیے اتفاق ہو گئی ہے، جہاں تک میرا تعلق ہے میری عمر کا تقاضا ہے کہ میں زیادہ اپنے آپ کو پریشان کروں۔ 2-2.5 گھنٹے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن 4-5 گھنٹے یہ بات ہے، آنا جانا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ اس میں عادت سے اپنے غزل اچھی کرتے، سننے والے کہاں تھے؟ تو سامعین کہاں تھے جن کے لیے وہ غزل لکھی گئی؟ ایسا وقت چنے کہ آخری شاعر کے وقت میں بھی کافی تعداد میں لوگ ہوں، کیونکہ آخری میں پڑھنا تو بادی شاعری تو سب کو ہی ہے، آپ کو تو پڑھوائیں گے نہیں ہم آخر میں بہت سے مثال نہیں ہے کریں گے بہت جیسا بیٹھیں گے۔ تو سننے والے کہاں ہی نہیں تھے؟ کہا وکیل صاحب نے یہ 4 زبانیں جانتے ہیں، ہندی، اردو، سنسکرت، ہو سکتا ہے عربی بھی جانتے ہیں۔ خسرو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے بہت کم لوگ یہ جانیں گے کہ وہ فارسی کے بھی شاعر، بہت کم لوگ یہ جانیں گے وہ خسرو